یہ تو سمجھو علامہ اقبال دے قادیانی بہت دشمن ہے، اور یہ قادیانی کوئی فرقہ نہیں ہے، ممبر سے بیٹھا لوگ مینوں آندے تو مرسیاں نوں بھی رعایت دینا، سارے رعایت دے لے کے مسلم گروہ انہاں سارے بڑے بڑے عالم ہیں، بالکل انہیں جنت دے دروازے کھلے، ایڈیاں تفسیراں تے انہاں نے کام ہے، حیران ہوندا بندہ انہاں نوں مسلم گروہ منو، قادیانی نہیں کوئی مسلم گروہ، یہ بالکل ایک دھوکا ہے، اور انگریز دے سازشی ہے، ایک انہوں دی بنائی جماعت ہے جنہاں دا منشا پھر مسلمانوں کو کمزور کرنا۔ ایک کتاب نہیں مرزا غلام احمد نے لکھی جی جہاد کی مخالفت نہیں کی کہ جہاد ہن ختم ہو چکا، میرے آمد تو بعد کسے مہدی ایسے نہیں ہونا جڑا تلوار پھڑے، کوئی عیسیٰ ایسا نہیں ہونا جڑا دوسرے مسلمان کافران قتل کرے، کمزور کر، اور انگریزاں نے لکھ کے بھیجا کہ جتھے جتھے میری کتاباں جان گیاں لوگ جہاد میں چھڑتے جان گے، اور تہاڈے لیے آسانی ہوگی انہاں ملکاں تے قبضہ کرن تے۔ اور جب عراق تے قبضہ ہویا چراغاں کیتا قادیان جب خلیفہ بشیر الدین نے آکھا اگر میں خلیفہ نہ آندا تو آپ ولنٹیئر بن کے فوج جاندا انگریزاں ایک سمجھو غداراں دا اور بالکل بے ایماناں دا ایک ٹولا، تدے انہاں دے وہ اتھے بھی مرشد سی، ہن بھی لندن جا کے انہاں نوں دیتیاں بڑیاں انہاں جگیاں بناؤ اتھے تسی، خود مرزا غلام احمد سی کہ میں خود کاشتہ پودا، اور عجیب بات ہے جہے نا سے بنیا کہ میں مسیح اور مہدی، حیرت کی بات ہے کوئی مسلمان نہیں کر رہا، کوئی پھسدے پھرتے پروفیسر کوئی عقل دے نو کو کہ عیسیٰ اور صرف جڑا آپ نے کیا مہدی آنا یہ نہیں کیا تھا، کوئی وہی ڈیٹیل بھی ہے، کوئی حدیث کی کتاب کڈو باپ کٹ کے رکھ لو میرے سے، جے ایک نشانی نہیں ہے چھوئی جاؤ کافر ہو جاؤ، ایک گل بھی نہیں بلکہ الٹ جاؤ دے۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے جس مسیح اور مہدی کا ذکر کیا کہ انہوں نامراد نوں پتا سی جو ہو رہا، آئینہ کمالات اسلام 700-800 صفحے کی کتاب کو عربی چاہے کوئی فارسی کو دے وہ وچ منیا کہ اجے وہ مسیح جڑا وہ آنا ہے اور وہ مہدی بھی آنا جڑے اے گل ربے جدوں میں کیتی مرزیاں بھی آکھیا حضرت صاحب لکھا میں ہو یار گل مکا نہیں گیا پتا انہوں بھی سی بھی ایڈا بڑا فرار نہیں چل سکتا اصلی، اور کیا کہ وہ جلالی ظہور ہوگا اور کیری چھبی ہوگا، اس سے تلوار ہوگی اور قوت۔ بھائی مسلمانوں اللہ دے رسول نے وہ ہی دسیا تیرے ارگا جڑا نا مسلمانوں کمزور کرنے والا یہو جہا کوئی نہیں دسیا بھی رہی صحیح کسر نہیں کر دے، اگے ہی بس ہوا ملک انہوں نے خس گیا، غلام بنا لیا انہوں نے کافراں نے، تو ہور تسلی دینا میرے انگریزی حکومت اللہ دی رحمت ہے خدا دا سایہ لعنتی لوگوں والا کام کر۔ اس تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے جب پوچھا بھی یہ جڑا امام ہے یہ بارے تبصرہ انہوں نے آخیا چھوٹی گل سمجھو، وہ امامت ہے مسلمان کے لیے فتنہ ہے ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، مسلمانوں کو غلامی کا سبق دے کہ جڑے حکمرانوں دے چیلے بن کے رہو او دا امام مہدی بننا ہے امت واسطے ایک مصیبت ہے، سمجھے کہ سمجھ لعنت مسلط ہوگی، اور مہدی جو جنہیں ہونا تو ساری حکومتوں نے تختے اٹھ دینے، اے سن لو جو اللہ دے رسول کیا انہوں منو، ورنہ یہ جا کمزور بے بس لوگوں دے چٹن والے پیالے یہ مہدی اخوان تے لعنت ہے نا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ دی اولاد چ ہونا ہے، محمد دا نہ ہونا، اور وہ بیعت سب تو پہلا مقام ابراہیم حضرت مکے ہونی ہے، اور کام انہیں کی کرنا کہ زمین ظلم نہ پڑی ہونی ہے یمن الارض قسط عدل، ایک ادھے علاقے جنی پوری زمین نوں انہیں عدل انصاف نہ پڑ دینا، تے خوشحالی اینی آ جانی دنیا اینی سکھی ہو جانی ہے کہ کسی نے جانا کہ امام میری مدد کرو، نے کہا بشارت چادر اے بیت المال چ بھر لا جنہیں روپیہ نوٹ پڑنے، رج رج کے دنیا کھاؤ گے، آسمان والے بھی خوش ہون گے زمین والے بھی خوش ہون گے، برکتاں دا زمانہ۔ یہ جدوں دا منوس آیا سارے ملک گئے، مسلمان دی تنگی چاہے مہنگائی اینی ہوئی جس کا اندازہ کوئی نہیں، اہل امام المہدی کھولا، اور کوئی نہیں سوچتا پڑھے لکھے کافر ہوندے جاندے تے تسی اہل امام المہدی کڈ سے لو جتھے لکھیا یا روش پرویز دی ٹھیک ہے ایک پاسے لگ دو کہ قرآن نے نہ مہدی دسیا نہ عیسیٰ دے اتن دا دسیا، اس تو قرآن پاک سے کوئی ذکر نہیں، رسول اللہ تے نبوت باندھا کسے مہدی نہیں ہونا کسے عیسیٰ نہیں، یہ بھی گل کوئی معقول ہے، یا ادھر ہو یا مننا حدیثاں نوں تے اودا منو جتنا وہ لکھیا ہے کہ محمد ہونا فاطمہ دی اولاد چ ہونا تے مکے وہ بیعت ہونی ہے تے زمین نوں انہیں عدل و انصاف نہ پڑ دینا، اور اجے وہ زندہ ہونا وہ زمانے چ یہودیاں دا المسیح الدجال آ جانا جنوں اسی دجال آنے اس زمانے سے ایک گل نہیں پوری ایویں قادیانی ہوندے جی مرزائی ہوندے پڑھے لکھے جی عقل بیان نے بالکل انہاں دی بصیرت خدا نے چھین لی، فیصلے کی لمبی چوڑی بحث کی لوڑ نہیں، پھر مشکات اور حدیث کی کتاب کڈو آ کے آخر جتھے اترن دے ذکر نا وہ کڈ کے رکھ سامنے تے پڑھ وہ کہدا ذکر جی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کیا عیسیٰ آنا مریم دا پوت آنا، یہ نہیں آخیا کہ غلام مرزا دا پوت غلام احمد جم پڑا عیسیٰ ابن مریم آنا، ارے بھی آخیا بھی آنا کتنے دمشق آنا، لوگ آتے جی منارے تے اترنا، یہ بھی طالب علم بیٹھا سویرے گیا عالم بھی کہہ عیسیٰ علیہ السلام منارے تے اترنا، میرے سمجھو پھپھی ذات سی سردار محمد دا
اوورسیئر ریٹائرڈ سی ਇੱਥੇ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੱਦ ਲਿਆ, ਆਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟੇਪ ਚਲਾਤੀ کہ رب ویچ کچھ قادیانی جمع ہوئے حال چ کہ مرزا جڑا نا اس میں بیان کر رہا ناصر احمد، میں نے آخیا یہاں مولویاں نے یار کی جین نو سمجھنا، یہاں دی عقل کچھ نہیں۔ آندے عیسیٰ علیہ السلام جڑے نا فرشتیاں دے پراں تے ہاتھ رکھ کے آنے تے منار تے انہوں نے چھڈ جانا، انہوں نے پھر پوڑی منگونی وہ اتارنا۔ انہیں ٹھٹھا اڑایا جنہاں فرشتیاں نے نہیں تکلیف کرتی سی بسمان تو لایا سی، تھوڑا جہا ہور تھلے لے آؤں، وہ کیوں اتنے منار سے کھڑا کر کے اور پوڑی منگونی پہ ٹھٹھا کیا، اور نال انہیں آخیا نہیں ٹھیک ہے گل، مگر منار ویکھو زخرف القول غرور، دھوکھا دیانی ملما صاحب آتا۔ ہوں جہاں اس پٹڑی چڑھ گیا انہیں آخیا یار گل تو ٹھیک ہے بھی وہ تھلے اتار جاندے، کہنے لگا نہیں وہ منار سے اتارن کا مطلب ہے منار جڑا ہوں وہ کوئی شے ہوئے تو واضح نظر آتی، سب نوں دستا ایک علانیہ شے نظر آ رہی ہے۔ منار سے اترن کا مطلب ہے بھائی جدوں اس نے اترنا وہ اینے نشان ہونے ہیں، اینے موجے ہونے ہیں، بے ہر عقل دیانے دسنا بھی واقعی یہ خدا دی طرف اے منار منور کوئی سیڑھی دا انہیں آخیا بھی حالات یہو جہ ہو جانے، لوگ انہیں تنگ ہونے بھائی جی لوگ تیار کر رہے ہیں دلاں وہ سیڑھی دلاں چ ہونی ہے بھی وہ اترن تو بعد لوگوں نے فوراً قبول کرنا کہ انہوں نے اگے دل پہلے ہی تیار سی سیڑھی کی طرح بچ اتر جانا۔ اے بیان ہوا جیسے کھانا کھا کے میں کہا یار خلیفہ صاحب نے نقطے بڑے صوفیاں والے بیان کیتے، مگر تسی مینوں وہ حدیث وکھاؤ جہے چاہتا بھی وہ منار سے اترنا تو پھر پوڑی لاؤنی۔ یہ مولویاں کا کی رونا تو جی کولے ہی گل کرتے، حالانکہ لفظ ان دل منارۃ البیضاء کہ سفید مینار کے پاس اترے گا، کوئی اتنے کی گل نہیں، نہ سیڑھی کا کوئی ذکر۔ حیران رہ گیا میں کہ یار ناصر احمد نا میں ایک طالب علم ہاں، صرف یہ بھی مینوں وہ وکھاوے جتنے جی منار سے اترنا، اگلیاں گلاں جہاں نا فرسے بعد کی کہانی جھوٹھی پریشان تو جعلی ایسا گلاں کر کے لوگوں کو بےوقوف بنا۔ عیسیٰ علیہ السلام اترنا کوئی اور بندہ نہیں ہونا، عیسیٰ سب نوں پتا کہ پراپر نہ ہونا، وہ آدمی سی جڑا بنی اسرائیل نبی ہو کے آیا، وہ باپ کوئی نہیں سی، ابن مریم آؤ فرمایا عیسیٰ ابن مریم نے اترنا دمشق سے اترنا، اور پھر فرمایا کہ حج الروحہ مدینہ شریف کے قریب مقام اتوں نے حج عمرے کا احرام بننا، مکہ جا کے پھر حج اور عمرہ کرنا۔ یہ زندگی مرزیاں نے یہ ترلے کیتے بھی حضرت صاحب چلو آسمان تو اترے نہیں تھی، وہ گل اسی بنا لی بھی آسمان تو اترنا بھی اللہ کی طرفوں ہونا چنیا ہونا، ایک اپنا مانا کر لیا، مگر حج کرنا تو بس نہیں کرنا پیسے خرچ ہو، انگریزی حکومت ہی تھوڑے نال۔ تو مرزا صاحب نے آخیا کہ نہیں میں حج کروں گا، مگر حدیث پاک چاہتا بھی دجال بھی کعبے کا طواف کردہ حضور نے ویکھیا۔ لو ایک نویں گل وہ مطلب پھر کدی انشاءاللہ، اس تو دجال بھی پادری مسلمان ہو جان گے تو پھر یہاں نال لے کے میں کروں، مگر اس قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ حدیث عالم سی، بہت نیک سی اللہ دے ولی جنہوں نے رحمت اللہ عالمین لکھی، انہوں نے کتاب تائید الاسلام لکھی، یہ رد بہت پیاری ہے حضرت مہدی دیا حدیثاں ساریاں۔ انہوں نے کہا یار نہ میں کوئی امام ہے نہ مجدد ہے نہ محدث کچھ نہیں، مگر میں اللہ دے بھروسے سے اعلان کر رہا ہوں مسلمان یاد رکھو بھائی جنہ مرضی ہے جتن لا لے حج نہیں کر سکتے۔ اللہ دے رسول نے قسم کھا کے فرمایا کہ اس خدا دی قسم ہے جدے حج محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ ابن مریم احرام بنوں گا فجر راہ تو نہ انہیں فجر راہ ویکھنا نہ نہیں حج کر سکیا، نہیں رب نے نصیب کیا۔ اس پاروں پائی جس عیسیٰ دی خبر ہے نا اللہ دے رسول نے یا پرویزی ہو جاؤ کہ گلاں کچھ نہیں قرآن چ نہیں، یا پھر ادنا منو جی حدیث ہے، یہ ہیرا پھری کوئی نہیں، لیکن نہ لے لو مسیح کولوں ہی پھر اپنا پڑھتے پھرو۔ عیسیٰ آؤ گا ابن مریم ہوؤ گا دمشق اتروں گا فجر رات احرام بنوں گا اسی انہوں منائیں گے، اور وہ بھی تلوار والا ہوگا، ادا نہیں بے بس ادا دے پیر چٹن والا، تلوار ہوگی۔ اور فرمایا ساری ملتوں کے دور ختم ہو جانی ہیں، یا کلمہ پڑھ جان گے یا مٹ جان گے، اور صرف دنیا ملت اسلام باقی ہوگی۔ امام مہدی کے زمانے سے اتر اور امام نماز لی کھڑے ہوں گے، فجر دی نماز دا ہوگی، کوئی کمی چھڑ کے گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز فجر دی اقامت ہوگی، مصلے سے امام کھڑے ہون گے، اتر پین گے تو حضرت مہدی علیہ السلام کہیں گے یا روح اللہ تقدم تعال، روح اللہ کنوں آندے ہر کوئی نہیں بن سکتا، سب جان دے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ وہ میری طرف خاص روح جی کنواری میں پیدا کی تھی، کہیں گے روح اللہ تسی آ گئے جے اگے بڑھو نماز پڑھاؤ تسی خدا دے نبی جے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے فضل الباری کہ رسول اللہ دی شان ویکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر رسول ہے، امام مہدی جنہیں مرضی ایک امتی ہے کہیں گے بھی، مگر وہ اس پاروں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نبی کریم علیہ السلام دے فیض امت کتنے پہنچی ہے، خود عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں یہ شان اللہ نے اس امت کو دیتی ہے، تسی نماز پڑھاؤ میں تھوڑے پیچھے پڑھوں گا۔
اور پھر دروازہ کھلواؤ گے. حال یہ ہوگا کہ مسجد جڑی وہ گرد دجال اور لشکراں نے گھیرا پایا ہوگا, مسلمان بے بس ہوئے ہون گے. اس مسجد جڑی گھیرے چ ہوگی, والے بیچارے مسجد باہر نہیں نکل سکتے. نماز پڑھاؤں ہی پھر دروازہ کھلو گا, دجال بھی محسوس کرو گا میری شامت سے آ گئی, وہ پھر دوڑو گا پسپا ہو جائے. لشکر بھی وہ لکتے پھرن گے درختوں والے, مگر مسلمان چن چن کے نہ یہودیاں قتل کرے. تو بابے لدھ ایسے یہودیاں کا سارا تو بڑا ہوائی اڈا, جتھے لدھ سے عیسیٰ علیہ السلام جا کے قتل کریں گے, مسلمانوں خون اپنے نیزے وکھاؤ گے. کیا اس ظالم کا خاتمہ. ہر گل اللہ دے رسول نے دسی. یہ بعد اگر گبدا نہ کوئی لیا ہلے کہ من ہلا کم بھائی نا, اینی واضح باتوں تو بعد کسی کافر ہو کے مرنا سے مرتا تھا. مہدی بھی پائی تلوار والا, جنہیں ظلم مٹاؤنا عدل و انصاف ہونا, اس مہدی کا انتظار ہے. اور میں آئینہ کمالات اسلام دس دیتا, آندا میرے تے مسیح نہیں مک گیا, وہ مسیح آنے والا آ جائے جی جلالی ظہور ہونا. میں نرم ہاں, ادو سختی ہونی ہے, اور شبی گہری ہونی ہے, دبا کے انہیں امتوں رکھنا. اللہ دے رسول تے بھائی مرزا صاحب وہ خبر دیتی ہے, تھوڑی کوئی نہیں دسی. یہو جہ کمزور بے بس مسلمان نہ. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماؤں, میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ کچھ بھی نہیں. میں صرف ایک گل ہے کہ تمہیں ایک نقطے جی مجھ کو کیا معلوم کیا ہے نبوت کا مقام, مگر ایک راز دس دیا اور وہ انہوں پرکھنا چاہیے. نبی آؤں تاکہ مظلوماں اٹھاوے, ظالماں دے مقابلے کھڑا کرے, انہوں نے بزدل بنا کے بے ایمانوں کے سامنے سجدے نہیں کروں گا. وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش. آندہ جڑا نبی بنے یا امام مہدی, مگر دسے کی وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش. برگ حشیش آدھے بھنگ دے پتیاں آندہ سونا چاہتا ہے, کافراں دا ایجنٹ ہے کہ مسلمان جڑے کمزور ہو جان. وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش, جس نبوت میں نہ ہو قوت و شوکت کا پیام. جڑا نبی آ کے سنیا نہیں چاہتا کہ ظالماں دے مقابلے چھٹو, نبی نہیں شیطان دا ایجنٹ ہو سکتا. نبی ہر راج چاہتا طاغوت دی مخالفت, جنہوں نے اپنے راج بنائے انہوں چھڈو, دنیا خدا دا قانون جڑا انہوں نافذ کرو. تو اس پاروں ویکھو کنا وڈا فراڈ ہے کہ نہ عیسیٰ اور مہدی دا چوری کیتا. وہ تلوار والے آ, کفر مٹاؤں دے آ, اسلام دی حکومت بناؤں دے, ایک کافراں دی سارے عمر ایجنٹی کی. اور یہ سرا انہوں نے بڑا ادو بھی لیا, ہن بھی لے رہا ہے. اس بھی انگریزی دور خفیہ چٹھیاں سی محکمیاں کہ جدوں کوئی احمدی پیش ہوئے وہ فون کم کرنا. اور ہن بھی رعایتاں دتیاں جنہ کام انہوں نے کیتا. ساریاں کتاباں جہاد دی مخالفت تو سب کچھ نہیں. اور کوئی ناغا کرتا ہے ضرور لکھا کہ جہاد حرام ہے, دین کے لیے حرام ہے ابدنگ اور کتاب. ہن صرف واض نصیحت رہ گئی, واض نصیحت بھی کری انگریزاں خوش کرو. اور تھوڑا بہت مکر فریب کیتا فراڈ کرنے والے بندیاں کو چال چلنی پی کہ عیسائیاں بڑے رگڑے لائے, عیسیٰ علیہ السلام بھی توہین کی کہ کنجریاں دی اولاد چ تین دیاں وڈیاں دادیاں نانیاں کنجریاں سی. بائبل چ حوالے دیتے خود عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا شراب پیندا سی. وہ جدو عیسائی جڑے سی انگریز انہوں نے دکھ ہویا بھی نالے تو سارا چیلا بننا, نالے سارے نبی نو اتنے جڑا انہیں نامراد نے اللہ سزا دے جڑے وہ لے کے انہوں نے لکھا گل یہ ہے میں کچھ نہیں آتا عیسیٰ علیہ السلام مر جائے. یہ مسلمان قوم جذباتی بڑی, یہ جوشیلے آ. یہ جو دیکھتے نا کہ نور افساں جڑا نکلتا اتوں عیسائیوں کا رسالہ وہ نبی پاک کی توہین ہے. تو مینوں یہ ڈر پیدا ہوا بے کتے اٹھنا کھوڑنا تاری حکومت کے خلاف. میں انہوں ٹھنڈیا کر رہی چال بنی ہے تو گالاں گولاں دے دینا عیسائیوں اور بچوں کوئی نہیں تسی راضی رہے. پورا مضمون لے کے انہوں کافراں نوں خوش کیتا بے نام میں کوئی اسلام کی خدمت کردا. یہ جذباتی مسلمانوں ٹھنڈا کرنا بے جوشیلے تواڈے گل نہ پے. انا للہ ایجنٹ نام رودا یہو جہ بندے مہدی اور امام بن. تو اقبال والی گل پھر ٹھیک ہے, فتنہ ہے ملت بیضا ہے امامت اس جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ امام مہدی کے خطبے انشاءاللہ دوں گا. وہ حدیثاں میں کہے مگر پلے بنو کہ اس مہدی تو سوا مہدی کوئی آوے تو لعنت ہے جڑا تلوار نہیں اٹھاؤں کفر دی حکومت نہیں ختم کرتا اور پوری زمین چ اسلامی حکومت نہیں کرتا. اور مہدی نہیں ہو سکتا, دجال کا کوئی چیلا ہو سکتا. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. جی اللہ نے مینوں راز سمجھایا اے مسلمان اللہ تیرا بھی سینہ کھولے. تو فرماؤں ہے سن کہ مسلمان جڑا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق. لیڈراں چوں بے ہو پرکھو امام مہدی عیسیٰ تے اپنے وقت آؤں گے. ہن بھی کوئی رہبر قائد اٹھدا جڑا اسلامی حکومت کی گل نہیں کرتا, بالکل شیطان دا چیلا. انہوں ووٹ دینا, وہ مدد کرنا, اپنے دین نوں تباہ کرنا. تواڈے جو واسطہ نیک دا ساتھ دیو. تو فرماؤں ہے گل سن ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق
جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اس سٹیٹس کو جڑا رکھدا نا کہ جتنا آگے گزارا کرو شیطان ہے جڑا مسلمانوں تے اگ پھونکدا کہ اٹھو تختہ الٹو دا کیوں تسی مظلوم ہو کے رہ جائے اسلام دی حکومت لیاؤ. جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کر گل اتوں شروع ہوئی کہ اللہ کے رسول نے موت ایسی پیاری بناتی. موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کر. جینا حرام ہو جائے لوگ ہتھیلی تے سر لے کے پھردے ہون تے کدوں وقت آئے تو میرا سر کٹیا جائے میں اپنے رب نو جا کے ملا آندا انہوں امام من. یہ جڑا آکھے نہیں انگریزی غلامی جڑی یہ دین ہے اور میرے دین دے دو حصے اللہ دا حکم تو انگریز دا یہ اسلام ہے کوئی اسلام نہیں. یہ دو چار حدیثاں چلو لوگ حج عمرے تے جاندے ہیں بسم اللہ. پچھلے بھی خالی کسی خطبے میں پڑھیا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے کس طرح باد صبح وسیلہ بنایا کہ پورے دی ہوا مدینے نو جا رہی ہے. صبا بسوئے مدینہ روح کر ہر مسلمان دا دل مدینے چی جا سکتا ہی نہیں بیچارہ جا سکتا تڑپتا تو ہے سرکار دا شہر ہے. صبا بسوئے مدینہ روح کر اے باد صبح مدینے شریف دا رخ کر عظیم دعا گو سلام برخا. میں اتنے جڑا حضور دی خیر منگتا درود شریف پڑھدا میرا سلام اتنے پہنچا دے میں نہیں پہنچ سکتا. بگرد شاہ مدینہ گردو نبی علیہ السلام دے روضے دے گرد چکر لائیں بسط تذرو سلام بڑی یادی نہ میرا سلام پہنچا دی. پیر میرے شیخ گولوی رحمۃ اللہ نے اس سے فرمایا نسیمہ جان بے بتھا گزر کم رومی دا جامی رحمۃ اللہ دا مگر انہوں نے آخیا نسیمہ کاشدانہ ویسلا. اللہ دے بندے تڑپتے روندے بعد نسیم نو آدھے کہ تو کاشد بن کے نا وہ لباس پہن تے میرا سنیا لے کے انہوں نسیمہ کاشدانہ ویسلائیں لے وجہ اللہ ماہی دے دیس جائیں. خدا واسطے اتنے جا ادب سیتی دمی بوسا زمینوں آکھیں اس طرح اس نادمی نو ہوئی مدت نہ ملیا یار پیارا کدی منزل کرے سونا اتارا. مسلمان دے پلے لے دے گل یہ نہیں ہے سرکار دا غلام ہے حضور نہ محبت کر آپ دے دین نو کمزور کرنے کو مہدی اٹھے مسیح بنے کروڑ لعنت ہے. تو لے کے آؤ پیغام دے مسلمان اٹھ کھڑے ہو دنیا چ مقابلہ کر لی اٹھن اور ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ میدان بدر جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑے ہے نا تلواراں یہاں دے سائے چلے جنت دے دروازے یہ نہ سمجھو تلواراں یہ تھلیوں دی جنت نو لنگھ دے جڑا مر گیا شہید جنت چلا گیا. اس حضرت عمیر ابن حمام نے آخیا رضی اللہ تعالیٰ ایسا ذہن بناتا انہوں نے آخیا یا رسول اللہ وہ جنت جدی چڑائی زمین آسمانہ دے برابر آپ نے کہا ہاں وہی جنت. تو انہیں آخیا بخین واہ واہ واہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھٹھا کیتا ہی. انہیں آخیا نہیں یا رسول اللہ خوشی ہوئی ہے کہ صرف سر کٹوانا جنت چلا جانا. آپ نے فرمایا بالکل ایسا ہی کس گیا جنہوں قتل کیا اور شہید ہو گیا. جو پہلاں کھجوراں سی تھوڑی جی مٹ سے انہوں نے کھانا شروع کیا. پھر خیال آیا کہ نہیں عمیر یہ بھی تینوں لیٹ کر رہی لیٹ ہو رہا جنت تو وہ میدان پکا دیا تو کس گیا. محمد رسول اللہ نے ایسے بندے تیار کیے. اتنے وہ مہدی اٹھ کرو جڑا کہ نہیں جانا بچاؤ دے انہوں نے پیر چومتے رہو. یہو جہ مہدی آنے یہو جہ مہدیاں تے اللہ دیا بے شمار لعنت. اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے ایسے بندے تیار کیے کہ میدان مسلمانوں کی اپنی غلطی پاروں کم الٹ کے ہو گیا. پہلا فتح ہوئی مسلمان مالے غنیمت اکٹھا کرتے تھے وہ 50 بندے جڑے درے تے کھڑے کیتے تھے انہوں نے 40 نے غلطی کی کہ ہون کھڑے رہن کا کی تو کہ یار کافر دوڑ گئے درا خالی کرتا. لشکر دے امیر دے حضرت عبداللہ بن بہر منع کرتے رہے کہ حضور نے فرمایا سے جتیے یا ہاریے درا نہ چھڈو چھڑ دیتا. خالد بن ولید انہوں نے کافر سی انہوں نے نال دستہ سی پورا گھوڑا سواراں دا انہاں چکر کٹیا پہاڑ دا ادھروں دی آ گیا. وہ جڑے رہ گئے سی 10 بندے مارے گئے پچھوں دی آ کے تلواراں وجیاں توتے ہی اڑ گئے. لوگ اپنے جدھر منہ ہویا چلے گئے. کوئی تنی نہیں مڑیا کوئی کنی بہت برا حال ہے. رسول اللہ رہ گئے 12 بندے صرف آپ دے نال رہے انہوں جو بہت شہید ہو گئے. زخمی ہو کے حضور نے پھر اٹھا کے نا جڑے بچے صحابی جو غار چلے گئے ہن بھی وہ دے قریب غار اور جڑے اتنے گئے زیادہ لوگوں کو موقع نہیں مگر جڑے گئے انہوں سارے کا بیان ہے بے رب گواہ اس کی خوشبو اسی کدی نہیں دنیا سونگی جڑی ہن بھی اس غار تو تھوڑی دیر حضور نے اتنے آرام کیا. اسے جدو یہ حال ہو گیا بے سارے نٹھے جاندے. حضرت انس بن نضر جڑے حضرت انس جڑے حضور دے خادم انہوں دا چاچا یہ بھی نام انس ہے. انہوں لوگوں نے ویکھیا جڑے مسلمان سی وہ جانا بچا کے انس کافراں دی طرف دوڑا ہے وہ جدھر کافراں دا لشکر سی. حضرت سعد بن معاذ نے آخیا پاسا پلٹ گیا انس لوگ تو جان بچاؤ تو ادھر جانا. حضرت انس بن نضر نے کیا کہ سعد خدا دی قسم مینوں جنت دی خوشبو اس دی طرف آؤں دی
ادھر جنت کھلا دروازہ ہے، بس نسے جاندے۔ میں اللہ جو مسلمانوں نے کیتا میں تو بری ہوں، اور جو کافراں نے کیتا وہ تو بیزار ہے۔ کافر بھی برے ہیں، انہاں بھی مارا کیتا کہ میدان چھڈ کے رکھے۔ اور جب وہ شہید ہوئے تے بعد انہاں دی لاش پہچانی نہ جائے، اگے پیچھے نیزیاں تلواراں دے انے زخم، شکل ہی بدل گئی۔ صرف بھین نے پہچانا ہے کنگلی دے نشان تو کہ میرے بھرا انس دی نظر ہے، انس دی لاش ہے۔ تے اللہ دے رسول آکھیا تسی کی سمجھدے جڑے مارے گئے؟ حضرت جابر نو آکھیا کہ تیرے والد عبداللہ نو نہ لوکاں نہ پردے پیچھے اللہ کلام کردا انہوں سامنے کھڑا کیتا، اور آکھیا عبداللہ تو کچھ چاہنا؟ حضرت عبداللہ نے کیا کی چاہنا؟ اللہ تعالیٰ ساڈے اندازوں باہر تو جنت سانوں دیتا۔ اللہ نے پھر آکھیا نہیں، اخیر انہوں نے شہیداں نے آکھیا کہ جے ہن تو کہیں نہیں تھی نا ساڈی دعا ہے زمین تے سانوں دوبارہ پہ زندہ کر، اسی پھر جان دئیے، پھر زندہ کر، 10 مرتبہ قتل ہوئیے جو لذت اتنے آئی ہو ہن نہیں آتی۔ اللہ نے کیا نہیں ہے میں وعدہ کر چکا زمین تے نہیں ہن تسی جانا، امتحان ہو چکا، اور امتحان بھی بڑا۔ حدیث پاک جدو آپ نے فرمایا کہ سب دا قبر چ حساب ہوندا، شہید دا نہیں ہوندا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کیوں معافی؟ اتنے منکر کی نہیں ہوئے، فرمایا کفا بار کے سیوف فطرہ، جڑا تلوار دی گردن تے چمکی سی تو انہیں ڈانٹنا سر، ادوں بعد کہڑے امتحان کی ضرورت نہیں۔ کالا فرشتہ انہوں آ کے پتر انہیں سر کٹوا دیا، لوگ دوڑ گئے، وہ اگے ودے آ کے نہیں کٹو سر، میں اپنے خدا نام ملنا چاہتا۔ اس تو اللہ دے رسول اللہ کبھی پھر موقع ملیا تو شہیدان کے بارے کو تذکرہ، یقین جانو جہاد کی مخالفت کرنے والے اگر کوئی گروہ غلط کرتا تو انہوں کی نادانی ہے، وہ بھی اسلام نو بدنام نہ کرن۔ یہ جڑی یہودی عیسائی تورات لے پھردے اور رسول اللہ دا جہاد ہوتے تسی اعتراض کر دے، جڑا پہلا آندے سی کہ بچہ نہیں قتل کرنا، درویش جڑے خانقاہ بیٹھے پادری وغیرہ نہیں چھیڑنا، عورت نہیں قتل کرنی، وہ تو انہوں ہضم نہیں ہوندا۔ اے بائبل ہے، موسیٰ علیہ السلام نے خدا دے حکم نہ بستیاں جلائیاں، اور جڑے مجاہدین نے بچے اور عورتیں قید کر کے رہنے ناراض ہوئے کہ کیوں زندہ چھڈے، اور حکم کی دیتا جو انہاں تو بالغ بچے ہیں کہ جڑیاں عورتاں خاندان دے گھر آباد رہیاں سب قتل کر دیو، عورتاں تک بھی، اور جڑیاں چھوٹیاں بچیاں نہ جے بارے نہیں وہ رکھ لو، وہ اپنے گھراں رکھ لیں گے۔ یہ جہاد ٹھیک ہے تہاڈا جڑا بھائی بیٹھا، اور رسول اللہ کہ نہیں عورت قتل نہیں کرنی، بچہ نہیں، اتنے اعتراض کر زخرف القول جتوں بات چھوڑی ملمہ ساز بات، یہ سب ٹھگ گیا۔ اللہ دے رسول تو سانوں جدا کرنا چاہتے، مسلمان کو لے دے کہ کوئی ہے ابلیس ہے چاہتا، شیطان جڑا ایجنٹ چاہتا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ مسلمان بھکھا رہ لیندا غریب مصیبتوں سے، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکالتا ہے۔ سب ایجنٹ سے لگے ہیں، کدی آپ دے کارٹون چھاپ دے، یا کدی کو حرام دے کچھ کر دے، نیت کی بے مسلمان آئے آخری سرمایہ بھی گوا دین، حضور دی محبت بھی چھڑ دین۔ اللہ رب العالمین مینوں تانوں میں اپنے جنون دے اندر پتہ نہیں کی کچھ کری، میرے اور تہاڈے دل جگہ پیدا کرے، اور اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے ساڈا رشتہ استوار اور مستحکم کرے، سب کو جاندا رہے، نبی علیہ السلام دی محبت ساڈے آخر تک ہوئے، لے دے کے سارا رہے تے سانوں بھروسہ انشاءاللہ انہیں ساڈا بیڑا پار کر دینا۔ مگر یہ تسی کوئی علم بھی حاصل کرو، پڑھے لکھے لوگ جے قرآن پڑھیا کرو، کوئی حدیثاں کوئی سکھو، نہیں تو کوئی نہ کوئی ٹھگ ٹکردا جدوں مرضی لے جاندا بھیڈاں نوں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ